یہ سب ایک عام منگل کی شام کو شروع ہوا جب میں اپنی بشر خالہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہم ہنس رہے تھے، خاندان کی باتیں اور غیبتیں کر رہے تھے، جب میں نے عام انداز میں اپنی چھوٹی بہن ہانیہ کی اگلے ہفتے ہونے والی شادی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، خالہ، میرا زمردی ہرا سوٹ بالکل تیار ہے۔ ہانیہ نے کہا تھا کہ یہ براز میڈز کے ہلکے پیسٹل سیج رنگوں کے ساتھ بہت خوبصورت لگے گا۔ میں نے تو اپنے کنسلٹنگ فرم سے جمعہ اور پیر کی چھٹی بھی منظور کروا لی ہے۔ لیکن فون کے دوسری طرف بشر خالہ بالکل خاموش ہو گئیں۔ اور دوستو، یہ کسی بات سننے والے کی عام خاموشی نہیں تھی۔ یہ وہ بھاری دم گھٹنے والی خاموشی تھی جو آپ کے دماغ کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی آپ کے دل کو ڈبو دیتی ہے۔ میں فون پر نروس ہو کر ہنسی اور پوچھا، خالہ، کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ 1 سیکنڈ گزرا، 2 سیکنڈ، 3۔ جب بشر خالہ بالآخر بولے تو ان کی آواز اتنی احتیاط سے بھری اور اتنی نرم تھی کہ میں سمجھ گئی کہ میری دنیا بکھرنے والی ہے۔ خالہ نے سرگوشی کی، زارا بیٹا، ہانیہ کی شادی تو پچھلے ویک اینڈ پر ہو چکی ہے۔ میں بالکل سن ہو گئی۔ میں سچ مچ کسی مذاق ہنسی کے جملے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے لگا یہ کوئی پرینک ہے، کوئی مذاق ہے، لیکن کوئی ہنسی سنائی نہیں دی۔ خالہ نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ میں شادی کے حال میں موجود نہیں تھی۔ انہوں نے میری امی سے پوچھا تو امی نے سب رشتہ داروں کو بتایا کہ زارا اپنے آفس کے ایک بہت بڑے اور ارجنٹ پروجیکٹ میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ وہ آ نہیں سکی، لیکن اس نے اپنی دعائیں اور ایک بہت خوبصورت تحفہ بھیجا ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے فون میرے ہاتھ میں منو بھاری ہو گیا ہو۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، لیکن میرا گلا بالکل خشک تھا۔ کوئی لفظ باہر نہیں آیا۔ خالہ، میں نے بالآخر کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا، میں نے تو کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ خالہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو خاموشی چھائی وہ میری 32 سالہ زندگی کی سب سے خوفناک اور بحری کر دینے والی خاموشی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے فون کب کاٹا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ کانپتے ہاتھوں سے میرا انگوٹھا اسکرین پر چل رہا تھا اور میں نے انسٹاگرام کھولا۔ اپنے پاگل کر دینے والے ورک شیڈول کی وجہ سے میں نے کئی دنوں سے سوشل میڈیا نہیں دیکھا تھا۔ میں ایک ایسی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی جو میرے بغیر ہی ہو چکی تھی۔ میں نے ہانیہ کی پروفائل کھولی اور وہاں سب کچھ موجود تھا، ایک کے بعد ایک تصویر جو 5 دن پہلے پوسٹ کی گئی تھی۔ شادی کا حال کوئی دور دراز جگہ نہیں تھا، اسلام آباد کے مضافات میں ایک انتہائی شاندار اور مہنگا فارم ہاؤس تھا جو غروب آفتاب کی سنہری دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے ان فیملیئر لائٹس کو پہچان لیا۔ میں نے ان پھولوں کی سجاوٹ کو پہچان لیا جو ہانیہ نے مہینوں پہلے پنٹرسٹ بورڈ پر مجھے دکھائی تھیں۔ میں نے وہ 3 منزلہ فونڈنٹ کیک بھی پہچان لیا جس کے ڈیزائن کے لیے وہ اتنی پریشان تھی۔ میں شادی کی ایک ایک تفصیل سے واقف تھی، کیونکہ میں نے 18 مہینے ہانیہ کو انہی چیزوں پر بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اور پھر میری نظر فیملی پورٹریٹ پر پڑی۔ میری امی وہاں ایک شاندار شیمپین رنگ کی ڈیزائنر ساڑی میں کھڑی تھیں، ان کے بال بہترین طریقے سے بنے ہوئے تھے۔ میرے ابو اپنے گہرے نیلے رنگ کی شیروانی میں اتنے فخر سے کھڑے تھے۔ اور ہانیہ چاندی اور سفید رنگ کے عروسی لہنگے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان کے پیچھے خالہ، ماموں، چچا، کزنز، وہ سب لوگ کھڑے تھے جن کے ساتھ میں بچپن سے بڑی ہوئی تھی۔ ہر کوئی مسکرا رہا تھا، پورا خاندان مکمل تھا، ہر کوئی وہاں تھا سوائے میرے زارا کے۔ وہاں میرے احترام میں کوئی ایک کرسی بھی خالی نہیں رکھی گئی تھی۔ کوئی ایسا کیپشن نہیں تھا جس میں لکھا ہو کہ ہم نے تمہیں یاد کیا۔ کوئی اعتراف ہی نہیں تھا کہ کسی کو میرا نہ ہونا محسوس بھی ہوا۔ کیپشن میں صرف یہ لکھا تھا، میرا پرفیکٹ سپورٹ سسٹم جس میں کوئی بھی کم نہیں ہے۔ میں نے کمنٹس اسکرول کیے، سینکڑوں او ماشاءاللہ اور مبارکباد کے میسیجز تھے۔ میری کزن مہک، جس سے میری 2 سال سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے لکھا تھا، اب تک کی بہترین شادی، اور ساتھ 3 ہارٹ ایموجیز بنائے تھے۔ میں اسکرول کرتی رہی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں، کوئی بھی ایسی چیز، شاید کسی کا کوئی کمنٹ جس میں پوچھا گیا ہو، ارے زارا کہاں ہے؟
شاید کوئی ایسی تصویر جہاں خاندان ادھورا لگ رہا ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہیں اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلی بیٹھی میرے دماغ میں ایک سرد اور تیز سچائی واضح ہو گئی۔ آپ اپنی سگی بہن کو نہیں بھول سکتے۔ آپ خاندان کے اتنے قریبی فرد کو غلطی سے گیسٹ لسٹ سے باہر نہیں نکال سکتے جب اپنے 18 مہینوں تک کیٹرنگ، تاریخوں اور ڈیکوریشن پر تفصیلی باتیں کی ہوں۔ وہ مجھے بھولے نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے خود سوچ سمجھ کر الگ کیا تھا اور پھر اس پر پردہ ڈالنے کے لیے پورے خاندان سے جھوٹ بولا۔ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتاتی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ زخم اتنا گہرا کیوں ہے۔ میں 32 سال کی ہوں۔ میں اسلام آباد کی ایک ٹاپ کنسلٹنگ فرم میں سینئر فنانشل اینالسٹ ہوں۔ میں ایک پاکستانی گھرانے کی وہ ذمہ دار بڑی بیٹی ہوں جس پر سب انحصار کرتے ہیں۔ میں E11 میں اپنے ایک اچھے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی ہوں۔ میں ایک پریکٹیکل سیکنڈ ہینڈ گاڑی چلاتی ہوں جس کی تمام اقساط میں نے اپنے دم پر پوری کی ہے۔ میرا بینک بیلنس ایسا ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے مجھ سے حسد کریں کیونکہ میں نے ہمیشہ بہت احتیاط سے زندگی گزاری ہے۔ میں ہمیشہ وہی انسان رہی ہوں جو ہر مشکل میں کھڑی ہوتی ہے۔ جب 6 سال پہلے میرے ابو کا گال بلیڈر کا بڑا آپریشن ہوا تو ہانیہ ہسپتال میں نہیں رکی تھی۔ وہ میں تھی جس نے 2 ہفتوں کی بلا معاوضہ چھٹیاں لیں تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکوں۔ جب لاہور میں یونیورسٹی کے دنوں میں ہانیہ کی گاڑی خراب ہوئی تو میں رات کے اندھیرے میں 4 گھنٹے گاڑی چلا کر اسے بچانے پہنچی۔ جب امی اپنے گھر کا کچن دوبارہ بنوانا چاہتی تھیں لیکن بینک سے لون نہیں مل رہا تھا تو میں نے ضامن کے طور پر سائن کیے۔ اور 3 سال پہلے جب ہانیہ نے اپنی شاپنگ کی لت کی وجہ سے اپنے کریڈٹ کارڈز بلاک کروا لیے تھے تو میں نے چپکے سے اس کا 12 لاکھ روپے کا قرضہ اتارا تاکہ والدین کو پتہ نہ چلے اور وہ شرمندگی سے بچ جائیں۔ میں ہمیشہ فکسر رہی، سب سے قابل بھروسہ، وہ جو ہر بحران کو سنبھالتی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے 5 سال پہلے خانپور ڈیم میں ایک خوبصورت 3 بیڈ رومز کا لیک ہاؤس بھی خریدا۔ میں نے اس کے لیے 8 سال تک پیسے جوڑے۔ نہ مہنگے لان کے سوٹ خریدے، نہ ڈیزائنر بیگز، نہ لگژری ویکیشنز۔ بس ایک خواب تھا کہ ایک پرسکون جگہ ہو جہاں میرا خاندان عید کے ڈنرز اور سردیوں کی چھٹیوں میں اکٹھا ہو سکے۔ میں نے خاندانی اتحاد کا ایک مندر بنایا تھا، ایک ایسے خاندان کے لیے جو مجھے اپنے پاس دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری کھڑکی سے باہر سورج ڈھل گیا اور میرا اپارٹمنٹ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے لائٹس آن کرنے کے لیے حرکت تک نہیں کی، میں بس وہیں بیٹھی رہی۔ ہانیہ کی پچھلے 1 سال کی ہر فون کال اور ہر میسج کو اپنے دماغ میں دہراتی رہی۔ میں نے ہانیہ کی واٹس ایپ چیٹ کھولی۔ ہماری آخری بات 2 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ ہانیہ نے لکھا تھا، گیسٹ لسٹ فائنل ہو گئی ہے، بہت اسٹریس ہے۔ میں نے ایک ہارٹ ایموجی بھیجا تھا اور لکھا تھا، اب بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ ہانیہ نے وہ میسج دیکھا تھا، نیلے رنگ کے ڈبل ٹکس وہی موجود تھے۔ اس نے وہ پڑھا تھا اور کبھی جواب نہیں دیا کیونکہ جواب دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ ہانیہ پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ اس کی بڑی بہن وہاں نہیں آئے گی، اور وہ واحد انسان جو اندھیرے میں رکھا گیا وہ میں تھی۔ اچانک اندھیرے کمرے میں میرے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ امی کا واٹس ایپ میسج تھا۔ میسج میں لکھا تھا، ہیلو بیٹا، آپ کا ہفتہ کیسا گزرا؟ میں اور آپ کے ابو اگلے مہینے اسلام آباد آنے کا سوچ رہے ہیں، کیوں نہ ہم سب باہر ڈنر پر چلی؟ نہ شادی کا کوئی ذکر، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی معذرت، بس ایک عام سی بات، جیسے انہوں نے ابھی ابھی اپنی دوسری بیٹی کی شادی کا جشن رشتہ داروں کے ساتھ نہ منایا ہو، جبکہ میں یہاں گھر پر ایک ان پہنے زمردی سوٹ اور پیک کیے ہوئے تحفے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ 32 سال تک میں نے ہمیشہ اپنی ماں کے میسیجز کا فوراً جواب دیا تھا۔ میں ہمیشہ دستیاب رہتی تھی، ہمیشہ ان کی بات مانتی تھی، وہ بیٹی جو کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرتی۔ لیکن اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے جواب ٹائپ نہیں کیا۔ میں نے فون کا رخ نیچے کر کے میز پر رکھ دیا۔ باہر اسلام آباد کی روشنیاں چمک رہی تھیں، خوبصورت اور بالکل بے حس۔ کہیں دور میری چھوٹی بہن اب ایک شادی شدہ عورت بن چکی تھی۔ میرے والدین شاید اس وقت شادی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، اس خوبصورت دن کو دوبارہ جی رہے ہوں گے۔ میرا خاندان مکمل اور خوش تھا، اور میں یہاں بالکل اکیلی اور غائب تھی۔ اس رات میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔
कोई धमाका नहीं हुआ, बस मेरी रूह के अंदर गहराई में एक धागा खामोशी से टूट गया। वो धागा जो अब तक मेरी वफादारी को जुड़े हुए था, वो खिंच चुका था। मैंने अलमारी के दरवाजे पर लटके इस जमरद्दी जूड़े को देखा। मैं रोने वाली नहीं थी, अभी नहीं। सबसे पहले मुझे जवाब चाहिए थे। मैं रात भर एक पिल के लिए भी नहीं सोई। रात के 2 बजे में अब भी शादी की तस्वीरों को जूम करके देख रही थी, अपने वालिदैन के चेहरों पर पशेमानी का कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हर कोई मेरे बगैर बहुत खुश लग रहा था। सुबह के 4 बजे मैंने उम्मी को भेजने के लिए मैसेजेस टाइप करना शुरू किए। मैं लिखती और डिलीट करती रही। इन मैसेजेस में से कुछ गुस्से से भरे थे, कुछ इल्तिजा कर रहे थे, और कुछ में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, क्यों? लेकिन मैंने इनमें से एक भी मैसेज नहीं भेजा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। सुबह के 6 बजे मैंने सोने की कोशिश बिल्कुल छोड़ दी। मैंने काफ़ी बनाई जिसका मुझे कोई जायका महसूस नहीं हो रहा था, और किचन की मेज़ पर बैठकर इस्लामाबाद के आसमान को सुरमई से गुलाबी और फिर हल्के नीले रंग में बदलते देखती रही। वो जमरद्दी हरा लिबास अब भी मेरी अलमारी के दरवाजे पर लटका हुआ था। मैं अब इसे देख भी नहीं सकती थी। 7:30 बजे तक मैंने एक पक्का फैसला कर लिया था। मैं किसी वजाहत का इंतजार नहीं करने वाली थी। मैं उन्हें इस कहानी को अपने हिसाब से घड़ने नहीं दूंगी। मैं अपने वालिदैन को फ़ोन करके सच्चे जवाब मांगने वाली थी। मैंने 8:30 बजे उनके लैंडलाइन पर कॉल की, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो दोनों जाग रहे होंगे। लाहौर के हमारे घर में जुमेरात की सुबहें बहुत तयशदा होती है। अबू अपने टैबलेट पर सुबह की खबरें पढ़ रहे होंगे और उम्मी चाय का दूसरा कप बना रही होंगी। वो बिल्कुल आराम से अपने रोज़मर्रा के मामूलात का लुत्फ उठा रहे होंगे। उम्मी ने तीसरी बैल पर फ़ोन उठाया। उनकी आवाज़ चमकदार, खुश मिजाज और बिल्कुल नॉर्मल थी। ज़ारा बेटा, कितना अच्छा सरप्राइज़ है, अपने इतनी जल्दी कॉल कर ली, उन्होंने कहा। वहां ना कोई तनाव था, ना कोई जुर्म का एहसास और ना ही कोई झिझक। बस सुबह की आम गुपशप, जैसे दुनिया में कुछ गलत हुआ ही ना हो। मैंने खुद को ज़बरदस्ती पुरसुकून रखा। मैं उन्हें एक मौका देना चाहती थी कि वो खुद इस बात का जिक्र करें, एतराफ़ करें कि क्या हुआ है, कोई वजाहत दें। हेलो उम्मी, आप कैसी हैं? मैंने पूछा। ओ बहुत अच्छी हूँ, बस वीक एंड की थकन अभी तक नहीं उतरी। तुम्हें तो पता है शादियों में कितनी भाग दौड़ होती है। वो हल्के से हंसी। ये लफ्ज़ मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगा। शादियाँ। उन्होंने ये लफ्ज़ इतने आम अंदाज में कहा जैसे मैं वहां उनके साथ मौजूद थी, जैसे मुझे पता हो कि उनका क्या मतलब है। दरअसल उम्मी, मैंने अपनी आवाज़ को बिल्कुल काबू में रखते हुए कहा, हालांकि मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहां नहीं थी। खामोशी छा गई। 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5। फिर मेरी माँ ने एक गहरी और भारी आह भरी। ये वो आह थी जो अब तब भरते हैं जब कोई बच्चा कोई गैर ज़रूरी बात लेकर बैठ जाए, जब अब किसी वाज़े बात की वजाहत करते करते थक चुके हों। ओ बेटा, मैं सोच ही रही थी कि तुम इस बारे में कब कॉल करोगी, उन्होंने कहा। न कोई माजरत, न ये कहना कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, न ये कहना कि मुझे वजाहत करने दो। बस एक सर्द तस्लिम हकीकत। ये एतराफ़ कि वो इस कॉल का इंतज़ार कर रही थी और पहले ही फैसला कर चुकी थी कि इस गुफ्तगू को कैसे संभालना है। अचानक फ़ोन पर मेरे अबू की आवाज़ आई। वो यकीनन दूसरी तरफ एक्सटेंशन पर पूरी गुफ्तगू सुन रहे थे। ज़ारा, इस बात का कोई बड़ा ख़ानदानी ड्रामा मत बनाओ, अबू ने सख्ती से कहा। वो हानिया का सबसे बड़ा दिन था और वो बस चाहती थी कि ये दिन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री गुजरे। मुझे ये अल्फाज अपने सीने पर एक मुक्के की तरह लगे। स्ट्रेस फ्री, जैसे मेरा वहां होना स्ट्रेस का बाइस बन जाता। जैसे में कोई ख़ानदानी मुसीबत थी जिसे संभालना ज़रूरी था, न कि एक सगी बहन जिसे शामिल किया जाना चाहिए था। इसका क्या मतलब है अबू? मैं किस तरह स्ट्रेस हूं? मैंने पूछा। उम्मी ने फ़ोन दोबारा अपने हाथ में ले लिया। उनकी आवाज़ में वही पुराना दम घुटने वाला लहजा आ गया जो वो तब इस्तेमाल करती थी जब मैं बचपन में ज़िद करती थी। ये लहजा ऊपर से नर्म लेकिन अंदर से इंतहाई तज़हीक आमेज़ था। तुम्हें पता है तुम कैसी हो बेटा, उन्होंने कहा।
تم بہت انٹینس سنجیدہ ہو، تمہاری ہر چیز پر ایک رائے ہوتی ہے، تم ہر بات کا بہت زیادہ تجزیہ کرتی ہو۔ ہانیہ بس ایک ایسا دن چاہتی تھی جہاں اسے کسی کے ری ایکشنز کو ہینڈل کرنے کی فکر نہ کرنی پڑے۔ میرے ری ایکشنز کو ہینڈل کرنا، یہ جملہ میرے دماغ میں گونجنے لگا، جیسے میں نے زندگی میں کبھی کسی خاندانی تقریب میں کوئی تماشا کھڑا کیا ہو، جیسے میں نے زندگی بھر مسکرانے، ان کی مدد کرنے اور ان کی خوشی میں خوش ہونے کے سوا کچھ اور کیا ہو۔ میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرتی امی میری آواز جذبات سے کانپنے لگی، میں تو بس اس کے لیے خوش ہوتی، شاید زبان سے نہ کرتی۔ ابو نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا، لیکن ہم سب کو وہ محسوس ہو جاتا۔ تمہاری ایک مخصوص انرجی ہے زارا جو جج کرتی ہے۔ ہم نے سچ مچ سوچا کہ تمہاری اس انٹینسٹی کے بغیر وہ دن زیادہ پرسکون گزرے گا، میرے بغیر زیادہ پرسکون۔ میرے اپنے والدین نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی بڑی بیٹی کی شادی زیادہ اچھی، زیادہ خوشگوار اور زیادہ پرسکون ہوگی اگر میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ ہم نے اس پر پورے خاندان کے ساتھ بات کی تھی۔ امی نے بات جاری رکھی جیسے اس سے یہ دھوکہ کوئی بہتر ہو جاتا۔ ہم نے سوچا کہ تم خود بھی چھٹی ملنے پر شکر گزار ہوگی۔ تم اپنی کارپوریٹ فرم میں ہمیشہ اتنی مصروف رہتی ہو، ہم تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ سچ نہیں ہے امی میں نے کہا، اب جانتی ہیں یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے چھٹیاں لی تھیں، میں نے مہنگا جوڑا خریدا تھا، میں نے ایک خوبصورت تحفہ پیک کر کے رکھا ہوا تھا۔ خیر جو ہوا سو ہوا۔ امی کی آواز اب بالکل سرد ہو چکی تھی، اب ماضی کی باتوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہانیہ بہت خوش ہے، حارث بہت اچھا لڑکا ہے، اور اب ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے میرا نہ بلایا جانا کوئی معمولی سا شیڈول کا مسئلہ تھا، جیسے انہوں نے مجھے میری اکلوتی بہن کی زندگی کے سب سے اہم دن سے بالکل مٹانا دیا ہو اور پھر پورے خاندان سے جھوٹ بولا ہو کہ میں کیوں نہیں آئی۔ میں نے بغیر خدا حافظ کہے فون کاٹ دیا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن اب یہ دکھ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ یہ وہ غصہ تھا جو میں نے برسوں میں پہلی بار خود کو محسوس کرنے کی اجازت دی تھی۔ میں اپنے کچن میں بیٹھی رہی، میری ٹھنڈی کافی بالکل اچھوتی تھی، اور میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا۔ میں نے سوچا کہ میں نے کتنی بار اس خاندان کے لیے قربانیاں دیں، ہمیشہ ان کی مدد کی، ہمیشہ کھڑی رہی۔ اور مجھے دوسری باتیں یاد آنے لگیں، وہ لمحات جنہیں میں نے دماغ کے کسی کونے میں چھپا دیا تھا، جن کی میں نے خود ہی وضاحتیں گھڑ لی تھیں، جنہیں میں نے معاف کر کے بھلا دیا تھا۔ 3 سال پہلے کا ایک فیملی ڈنر۔ میں نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ میں بدھ کی رات لاہور آؤں گی، لیکن منگل کی شام مجھے ہانیہ کا میسج ملا کہ ہیلو امی کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے کارپوریٹ کلائنٹس کے ساتھ بہت مصروف ہو، کوئی بات نہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، تم مت آؤ۔ میں نے فوراً کال کی، بالکل حیران ہو کر۔ امی نے ہنس کر ٹال دیا، میں نے بس سوچا تم ہمیشہ کام میں ہوتی ہو، ہم تم پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ میں پھر بھی گاڑی چلا کر لاہور گئی، لیکن جب میں پہنچی تو گیسٹ روم پہلے ہی ایک دور کے کزن کو دیا جا چکا تھا۔ مجھے لیونگ روم کے سخت صوفے پر سونا پڑا۔ پھر میری 30ویں سالگرہ آئی، نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی فیملی ڈنر، یہاں تک کہ ایک کارڈ بھی نہیں۔ میں نے ایک ہفتے بعد امی سے بات کی، اپنی آواز کو ہلکا اور ہنستا ہوا رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے، تو ان کا جواب تھا، او بیٹا تم کبھی اپنی سالگرہ کو اہم نہیں سمجھتی، میں نے سوچا تمہیں یہ سب شور شرابہ پسند نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہانیہ کی 30ویں سالگرہ آئی تو انہوں نے ایک بہت بڑی سرپرائز پارٹی دی۔ 50 مہمان، ایک شاندار 3 منزلہ کیک اور سوشل میڈیا پر پروفیشنل تصویریں شیئر کی گئیں۔ اور جب ہماری دادی کا انتقال ہوا تو میں نے اکیلے سب کچھ سنبھالا، جنازے کے انتظامات، تعزیت کا کھانا، تدفین، سب کچھ۔ میں نے اپنی جیب سے زیادہ تر خرچہ کیا کیونکہ ہانیہ اس وقت مالی مشکلات کا شکار تھی اور والدین صدمے میں تھے کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تدفین کے بعد میں نے امی کو ایک رشتہ دار سے کہتے سنا، زارا بہت ہی قابل ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے یہ بات میری تعریف کے طور پر کہی تھی، لیکن جو مجھے سنائی دیا وہ یہ تھا، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ اکیلے سنبھال سکتی ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہی تھی نا، وہ مجھے ایک انسان کے طور پر نہیں دیکھتے تھے جسے پیار، سہارے کی ضرورت ہو۔
وہ مجھے صرف ایک ریسورس ذریعہ سمجھتے تھے، قابل مضبوط جس پر کوئی اثر نہ ہو، وہ جو گندے مسائل حل کرے، خاندانی بحران سنبھالے اور بڑے بڑے چیک لکھے۔ وہ انسان نہیں جو اندر سے شدید اکیلا، زخمی اور خاندان کا حصہ بننے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ میں نے وہیں اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اپنے بینکنگ ریکارڈز نکالے۔ مجھے یہ سب نمبروں میں صاف صاف دیکھنا تھا۔ 3 سال پہلے ہانیہ کا کریڈٹ کارڈ کا قرضہ $12,000 تھا، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 30 لاکھ روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک ایک پائی واپس کرے گی۔ اس نے کبھی نہیں کی۔ 4 سال پہلے امی اور ابو کے گھر کی چھت کی مرمت پر $8,000 لگے۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ جب ابو کا بونس آئے گا تو وہ واپس کر دیں گے۔ وہ بونس کبھی نہیں آیا۔ دادی کے انتقال سے پہلے ان کے میڈیکل بلز میں نے تقریباً $15,000 ایسے علاج کے لیے دیے جو انشورنس سے کور نہیں ہو رہے تھے۔ جب ہانیہ کے پاس جاب نہیں تھی تو 2 سال تک اس کی گاڑی کی انشورنس میں نے بھری، جو $4800 بنتی ہے۔ اور حارث کی منگنی کی انگوٹھی کا ڈپازٹ، ہانیہ ایک خاص انگوٹھی چاہتی تھی جس پر حارث فخر کر سکے، اس لیے میں نے $3000 دیے کیونکہ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ میں نے کیلکولیٹر سے یہ سب حساب لگایا۔ یہ 5 سالوں میں تقریباً $43,000 بن رہے تھے۔ پاکستانی کرنسی میں یہ 1,20,00,000 روپے سے زیادہ کی رقم بنتی ہے، اور اس میں وہ وقت، وہ انرجی اور وہ ذہنی تناؤ شامل ہی نہیں تھا جو میں نے ان کے بکھرے ہوئے مسائل حل کرنے میں لگایا تھا۔ میں ان کی بہن نہیں تھی، میں ان کے لیے ایک ATM مشین تھی جس کا دل دھڑکتا تھا، اور اس کا سود میری اپنی عزت نفس تھی۔ اچانک میرے فون پر واٹس ایپ میسج آیا۔ یہ بشر خالہ کا تھا۔ میسج میں لکھا تھا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ ایک ایسی بات ہے جو تمہیں لازمی پتہ ہونی چاہیے، لیکن فون پر نہیں مل کر۔ میں میسج کو دیکھتی رہ گئی۔ بشر خالہ ہمیشہ ہمارے خاندان میں خاموش تماشائی رہی تھیں۔ وہ امی کی چھوٹی بہن تھی، وہ جو سب کچھ نوٹ کرتی تھیں لیکن لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کبھی نہیں بولتی تھیں۔ میں نے جواب ٹائپ کیا، کیا بات ہے؟ ان کا جواب فوراً آیا، یہ تمہاری دادی کی پراپرٹی اور وراثت کے بارے میں ہے، اور اس اصل وجہ کے بارے میں کہ تمہیں ان کے ترکے میں سے کچھ کیوں نہیں ملا۔ میرا دل بالکل رک گیا۔ دادی کا ترکہ؟ مجھے میرے والدین نے صاف بتایا تھا کہ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خاندان کا گھر دادی کے علاج اور جنازے کے اخراجات میں بک گیا، اور کسی کے لیے کوئی وراثت نہیں بچی۔ میں نے دوبارہ ٹیکسٹ کیا، دادی نے تو کچھ نہیں چھوڑا تھا، امی نے کہا تھا کہ گھر بک چکا ہے۔ اسکرین پر واٹس ایپ کے 3 ڈاٹس نمودار ہوئے، غائب ہوئے اور پھر آئے۔ پھر بشر خالہ نے جواب دیا، یہ بالکل جھوٹ ہے زارا۔ اس کہانی میں بہت کچھ ہے، لیکن میں تمہیں یہ سب خود مل کر بتانا چاہتی ہوں۔ کیا تم اس ہفتے کے آخر میں مجھ سے مل سکتی ہو؟ میں نے الماری کے دروازے پر لٹکے اس زمردی ہرے جوڑے کو دیکھا۔ میں فوراً اٹھی، اسے ہینگر سے اتارا اور صفائی سے ایک ڈونیشن بیگ میں ڈال دیا۔ مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بشر خالہ نے ملنے کے لیے جو جگہ چنی وہ اسلام آباد کے F7 سیکٹر کا ایک چھوٹا اور پرسکون کیفے تھا، جو ایک پرانی کتابوں کی دکان اور ڈرائی کلینر کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ یہ بالکل ایسی جگہ تھی جہاں ہمیں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ ان بھاری باتوں کے لیے بہترین جگہ جنہیں آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور سنے۔ میں وہاں 15 منٹ پہلے ہی پہنچ گئی۔ میں نے ایک بلیک کافی کا آرڈر دیا اور بالکل پیچھے ایک صوفے پر بیٹھ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میری ٹانگ میز کے نیچے نروس ہو کر ہٹ رہی تھی۔ کافی بالکل اچھوتی پڑی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ کیفے سے دارچینی اور پرانی کتابوں کی خوشبو آ رہی تھی، اور ہلکا سا جاز میوزک چل رہا تھا جو دکھائی نہیں دینے والے اسپیکر سے آ رہا تھا۔ سب کچھ اتنا پرسکون تھا کہ اس طوفان کے لیے بالکل نامناسب لگ رہا تھا جس کا مجھے اندازہ تھا۔ بشر خالہ ٹھیک 2 بجے اندر داخل ہوئیں۔ وہ میری یادداشت سے کہیں زیادہ بوڑھی لگ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہری لکیریں تھیں اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے سینے سے ایک پرانا چمڑے کا فولڈر مضبوطی سے لگا رکھا تھا، جیسے اس میں کوئی بہت قیمتی یا کوئی بہت خطرناک چیز ہو۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ آرڈر نہیں کیا۔
وہ بس ایک طویل لمحے تک مجھے دیکھتی رہیں، ان کی آنکھوں میں ایک ایسا جذبہ تھا جسے میں پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، انہوں نے بالکل مدھم سرگوشی میں بات شروع کی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ جانو کہ مجھے تمہیں یہ بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ میں بزدل بنی رہی زارا، اور میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ جو کچھ بھی تھا ایک چھوٹی ہوئی شادی سے بہت بڑا تھا۔ بتائیں مجھے، میں نے کہا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ چلو شادی سے شروع کرتے ہیں۔ جو تمہاری ماں نے تمہیں بتایا کہ انہوں نے سوچا تم کمفرٹیبل نہیں ہوگی، کہ ہانیہ بس ایک سٹریس فری دن چاہتی تھی، وہ پور سچ نہیں ہے۔ وہ رکی، خود کو سنبھالا۔ میں 4 مہینے پہلے برائیڈل شاور پر موجود تھی۔ میں نے کچن میں ہانیہ کو تمہاری امی سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ ہانیہ بہت غصے میں تھی، بالکل پاگل ہو رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ میں راہداری میں کھڑی ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ خالہ کا جبڑا سختی سے بینچ گیا۔ اس نے کہا، میں اسے وہاں نہیں دیکھنا چاہتی، وہ ہمیشہ ہر چیز کو اپنے ارد گرد گھما لیتی ہے اور خود سینٹر آف اٹریکشن بن جاتی ہے۔ یہ الفاظ میرے اوپر برفانی پانی کی طرح گرے۔ ہانیہ نے میرے بارے میں یہ کہا؟ خالہ نے دکھ سے سر ہلایا۔ تمہاری امی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا کہ اگر تمہاری سگی بڑی بہن شادی میں نہ ہوئی تو رشتہ دار عجیب سوالات پوچھیں گے۔ تو ہانیہ نے جواب دیا، تو انہیں کہہ دیں وہ مصروف ہے۔ انہیں کہہ دیں اس نے تحفہ بھیج دیا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں بس اسے اپنے ساتھ کھڑے ہو کر اس روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ کس روپ میں؟ میں نے سرگوشی کی۔ بالکل پرفیکٹ، سب کچھ سنبھالے ہوئے، جس سے میں اس کے سامنے ایک بالکل ناکام اور بکھری ہوئی لڑکی لگوں۔ میں صوفے کی پشت سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ کیفے اچانک بہت چھوٹا اور گرم محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنی پوری زندگی ذمہ دار بننے میں گزار دی، کبھی ان پر بوجھ نہ بننے کی کوشش کی، اور میری اپنی سگی بہن مجھ سے اس بات پر شدید حسد کرتی تھی۔ تمہاری بہن ہمیشہ سے تم سے شدید حسد کرتی آئی ہے، زارا ای خالہ نے نرمی سے کہا۔ تم نے کبھی یہ نوٹ نہیں کیا کیونکہ تم ہمیشہ سب کا خیال رکھنے میں مصروف رہتی تھی۔ تمہارا کارپوریٹ کیریئر ہے، تمہاری سیونگز ہیں، تم لائف میں اسٹیبل ہو۔ ہانیہ کو ہمیشہ لگا کہ وہ تمہارے سائے تلے جی رہی ہے، لیکن میں نے کبھی اسے ایسا محسوس نہیں کروایا۔ میں نے احتجاج کیا، میں نے کبھی ہمارا موازنہ نہیں کیا، میں نے تو ہمیشہ اس کی مدد کی۔ میں جانتی ہوں، ای خالہ نے آہ بھری، لیکن وہ اسے اس طرح نہیں دیکھتی۔ جب بھی تم نے اس کی مدد کی، اسے یہ یاد آیا کہ وہ خود کتنی کمزور ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، اور شکر گزار ہونے کے بجائے اس نے اپنے اندر نفرت اور حسد کی دیوار کھڑی کر لی۔ اور تمہارے والدین نے کبھی اسے نہیں روکا۔ انہوں نے کبھی اسے نہیں بتایا کہ جو وہ مانگ رہی ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے بس اس راستے کا انتخاب کیا جہاں کوئی جھگڑا نہ ہو، جھگڑے سے بچنے کا راستہ۔ میں وہ مشکل انسان تھی، وہ رکاوٹ صرف اس لیے کہ میں موجود تھی۔ تو وہ کہانی جو امی نے رشتہ داروں کو بتائی کہ میں نے تحفہ بھیجا ہے، میں نے دھیرے سے کہا، وہ آفس کا ارجنٹ کام، وہ سب پہلے سے پلانڈ تھا۔ وہ پورا پلان تمہاری امی کا تھا۔ خالہ نے تصدیق کی۔ انہوں نے حال میں ہر رشتہ دار کو بتایا کہ تمہارا آفس میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، لیکن تم نے اپنی دعائیں اور ایک بہت خوبصورت کارڈ بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے رشتہ داروں کے سامنے اس تحفے کی تفصیلات بھی بتائیں، سینٹورس مال کے ایک مہنگے برانڈ کا کرسٹل واز۔ میں ہنس پڑی، لیکن اس ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ انہوں نے جھوٹ کی تفصیلات بھی تیار رکھی تھیں۔ انہوں نے اس جھوٹ کی ریہرسل کی تھی۔ ہاں، انہوں نے ایسا ہی کیا، خالہ نے کہا، اور سب نے ان کا یقین کر لیا۔ کیوں نہ کرتے؟ زارا تو اپنے کام میں اتنی مصروف رہتی ہے۔ زارا کا تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بڑا پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی کہانی میں فٹ بیٹھتا تھا جو وہ برسوں سے تمہارے بارے میں پھیلا رہے تھی۔ کیا کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیا؟ میں نے پوچھا، کیا کسی کو یہ عجیب نہیں لگا؟ ہم میں سے کچھ کو عجیب لگا تھا، خالہ نے اعتراف کیا۔ تمہاری کزن مہک نے پوچھا تھا کہ تم کہاں ہو، لیکن تمہاری امی نے اسے بہت جلدی خاموش کروا دیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ تم کچھ عرصے سے خاندان سے بہت دور دور اور سرد مہر ہو گئی ہو، اور گھر والے بس تمہیں تھوڑی اسپیس دے رہے ہیں۔ کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔
उन्होंने न सिर्फ मुझे अलग किया बल्कि कहानी को इस तरह बदल दिया कि जैसे मैं खुद खानदान से दूर हो रही हूं, जैसे मैंने खुद शादी में न आने का फैसला किया हो। पूरी कहानी को बिल्कुल उलट दिया गया था। खाला ने अपने चमड़े के फोल्डर में हाथ डाला। अभी और भी बहुत कुछ है ज़ारा। ये वो हिस्सा है जिसका बोझ मैं बहुत अरसे से उठाए हुए हूँ। पर्दा। उन्होंने सरकारी कागजात का एक बड़ा पुलंदा बाहर निकाला। पुराने पेपर्स, कानूनी लीटर हेड और एक मध्यम हो चुका लिफाफा जिस पर मेरा नाम लिखा था। तुम्हारी दादी, उन्होंने कहा, मेरी माँ। उन्होंने एक वसीयत छोड़ी थी, एक बिल्कुल असली वसीयत जो हाई कोर्ट के वकील के पास रजिस्टर्ड थी। मुझे खुद इसका इल्म पिछले साल हुआ जब मैं कुछ पुराने खानदानी डब्बे देख रही थी। मैं उन कागजात को देखती रह गई, बिल्कुल हैरान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उम्मी ने तो मुझे साफ कहा था कि दादी ने कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था कि घर पर कर्जा था और सब कुछ इलाज और जनाजे के अखराजात में चला गया। खाला ने धीरे से सर हिलाया। घर पर कोई कर्जा नहीं था। वो घर तो दहाइयों पहले क्लियर हो चुका था। लेकिन तुम्हारी दादी के पास सिर्फ वो घर नहीं था। उनके पास इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर बिल्यू एरिया में एक प्रीमियम कमर्शियल अपार्टमेंट भी था। उन्होंने वो 1970 की दहाई में खरीदा था जब प्रॉपर्टी सस्ती थी। आज की रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से इसकी कीमत तकरीबन $45,000 है, जो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। ये नंबर मेरे दिमाग में फौरन फुट नहीं बैठे। बिल्यू एरिया में एक अपार्टमेंट जिसका मैंने जिंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने वो पूरा अपार्टमेंट तुम्हारे नाम छोड़ा था ज़ारा। खाला ने एक कानूनी दस्तावेज मेज पर मेरी तरफ बढ़ाई। वसीयत में लिखा है, और मैं ये अल्फाज पढ़ रही हूँ, मेरी बड़ी नवासी ज़ारा मारिया के नाम, जो हमेशा मुझे मेरी याद दिलाती है। मुस्तकिल मिजाज, सखी और बिल्कुल नज़रअंदाज की जाने वाली। मेरी दादी के अल्फाज जो ख़ास तौर पर मेरे लिए, मेरे बारे में लिखे गए थे। मुझे ये कभी नहीं मिला। मैंने सरगोशी की। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ मौजूद है। मैं जानती हूँ, खाला ने तल्खी से कहा, क्योंकि दादी के वकील का ऑफिशियल लीटर लाहौर में तुम्हारे वालिदैन के घर भेजा गया था। तुम जनाजे के दिनों में वहीं रह रही थी, याद है? लेकिन जब वो लीटर वहां पहुंचा तो तुम काम के सिलसिले में इस्लामाबाद वापस आ चुकी थी, इसलिए किसी ने वो डाक रास्ते में ही गायब कर दी। छोड़कर जाना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। ज़ैन मीर ने चेहरे पर एक मगरूर मुस्कुराहट के साथ ये बात कही। वो लाहौर के एक बहुत बड़े और पुरतयश शादी के पिंडाल में मुझसे बमुश्किल 3 फुट के फासले पर खड़ा था, जहां कायनात ने मजाक उड़ाने का कोई बहुत ही जालमाना वक्त चुना था। इस पिंडाल में कम अज कम 500 लोग मौजूद थे। सफ़ेद शलवार कमीज और वास्कट पहने वेटर्स मेहमानों के दरमियान घूम रहे थे, जिनके हाथों में तली हुई मछली कबाब और सब्ज चाय की चांदी की ट्रे थीं। मेरी माँ मेरी बाईं जानिब 2 कुर्सियां छोड़कर बैठी हुई एक खाला के साथ गहरी गुफ्तगू में मसरूफ थीं। ज़ैन की माँ 20 फुट की दूरी पर नीले रंग के भारी कड़ाई वाले रेशमी सूट में बैठी थी, और वो इस बात से बिल्कुल अनजान बनने की अदाकारी कर रही थी कि उनका छोटा बेटा खानदानी शादी में अपनी साबिका बीवी की तजलील कर रहा है। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस इसके चेहरे की तरफ देखा और एक अजीब से बेलचक लम्हे के लिए सोचा कि तल्खी इंसान को बिल्कुल इसी तरह बूढ़ा कर देती है जैसे कोई मर्द सतही चमक दमक को असल किरदार समझ बैठने की गलती करता है। इसके होंठों के कोने अब भी अवामी नुमाइश के लिए वक्त पर मुस्कुराना जानते थे। इसकी शेरवानी बहुत महंगी थी। इसके सोने के कफलिंक्स छत पर लटकी हुई लाइट्स की रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन इसकी आंखों के गिर्द एक गहरी सकाहत थी जो इस वक्त नहीं थी जब मैं 42 साल की थी और ये सोचने की बेवकूफ़ी कर बैठी थी कि मोहब्बत पाना और महफूज होना एक ही बात है। अचानक एक 4 साल की छोटी बच्ची जर्द रंग का लहंगा पहने हुए कालीन वाले फर्श पर दौड़ती हुई आई। इसने अपने दोनों बाजू मेरे घुटनों के गिर्द लपेट लिए और अपना गाल मेरी लंबी कमीज से टका दिया। इसने धीरे से कहा, मैं अब से प्यार करती हूँ अम्मा। हमारे टेबल के अर्द गिर्द की चामगोइयां यकदम थम गईं। मुझे मरकजी मेज पर एक हड्डी के चाइना प्याले से चम्मच के टकराने की वाज़े आवाज़ सुनाई दी। मेरे पीछे पिंडाल के भारी पर्दे का एक हिस्सा हटा। वाकवे के लकड़ी के फर्श पर मर्दाना लेदर के रस्मी जूतों की मजबूत आवाज़ गूंजी।
मुझे ये देखने के लिए पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी कि हाल में कौन दाखिल हुआ है। मैं इस वक्त तक इसके कदमों की चाप से वाकिफ हो चुकी थी। यानी एक ऐसे शख्स की नपीतली और मुस्तकिल रफ्तार जिसने अपनी निस्फ जिंदगी ऐसे कमरों में दाखिल होते हुए गुजारी थी जहां लोग आ तो रोज़ी कमाने के लिए झूठ बोलते थे आ फिर सच बोलते थे क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता था। वो बिल्कुल वही लम्हा था जब ज़ैन मीर को मालूम हुआ कि 5 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है इस औरत को कमज़ोर समझने के लिए जिसे इसने कभी सीधी साधी लड़की समझने की गलती की थी। मेरा नाम आयला है। जिन लोगों ने वाकई मेरी मोहब्बत हासिल की है वो मुझे इलो कहते हैं। मैं इस रात अपने कजिन की शादी में 47 साल की थी। मैं इस्लामाबाद में विरासत और जायदाद के कवानीन की माहिर सीनियर कानूनी मुशीर के तौर पर काम कर रही थी और मैं इस 4 साल की बच्ची की माँ थी जिसे मैंने जन्म नहीं दिया था, लेकिन इससे इतनी शदीद मोहब्बत करती थी जैसे किसी आसमानी ताकत ने मेरी बकिया जिंदगी को बिखरने के बाद इसे मेरे हाथों में अमानत के तौर पर रख दिया हो। ये इस रात की कहानी है जब मेरे शौहर ने मेरी सबसे करीबी दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। और ये इन 5 सालों की कहानी है जो मैंने ये सीखने में गुजारे कि खामोशी का मतलब हथियार डालना नहीं होता, गम कोई कमजोरी नहीं है, और अपनी इज्जत नफस को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखते हुए पीछे हट जाना एक ऐसे हिसाब किताब का पहला कदम हो सकता है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता। 5 साल पहले मेरी 42वें सालगिरह पर मैं अपने दफ्तर से 4:30 बजे जल्दी निकल आई। मेरे शौहर ने मुझे ज़ोहर की नमाज से पहले 3 बार मैसेज किया था ताकि ये यकीनी बनाया गया कि मैं ठीक 6 बजे घर पहुंच जाऊं। इसने लिखा था, सालगिरह वाली लड़की देर मत करना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मुझे आपको अब बताना चाहिए कि ज़ैन कभी भी दूसरों की खुशी के लिए सरप्राइज देने वाला इंसान नहीं था। इसे कंट्रोल पसंद था। इसे चीज़ों को बड़े पैमाने पर जाहिर करना पसंद था। इसे सखावत की अवामी नुमाइश पसंद थी, यानी वो हिस्सा जहां खानदान के लोग और पड़ोसी इसकी तरफ देखते और सोचते कि कितना ख्याल रखने वाला शौहर है, कितना सुलझा हुआ और कामयाब इंसान है, वो कितनी मुबारक जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ज़ैन आपके लिए कोई तोहफा खरीदता तो वो चाहता कि आप उसकी माँ के सामने इसकी तारीफ करें। अगर वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में लाउंज बुक करवाता तो वो चाहता कि मैनेजर उसका नाम लेकर इस्तकबाल करे। अगर इसने मेरी सालगिरह पर मुझे सोने की चूड़ियां खरीद कर दे तो वो चाहता था कि पूरा खानदान इसकी कीमत सुन ले। 42 साल की उम्र में मैं इसके बारे में ये सब जानती थी, लेकिन मैंने अमन बरकरार रखने के लिए इन खामोश सच्चाइयों को दिल के किसी कोने में छुपाना शुरू कर दिया था जिन्हें हम ऊंची आवाज में न कहने का फैसला करते हैं। मैं इस्लामाबाद के बिल्यू एरिया में एक मुअज़्ज़ज़ ला फर्म में काम करती थी जो एक ऊंची इमारत में वाक़ था जहां तंग खिड़कियां थीं और एक ऐसी लिफ्ट थी जो हर मंजिल पर पहुंचकर चिड़चिड़ाती थी। मेरे दिन पूरी तरह से दूसरे लोगों के फैसलों के अंदर गुजरते थे, जैसे वसीयत, खानदानी ज़मीन के तनाज़ात, अपने हुकूक से महरूम बेटियां, हैरान और परेशान बेवा मर्द, और जनाजों के बाद पुराने लकड़ी के संदूकों से मिलने वाले खानदानी मुआहदे। मैं अपने काम में बहुत माहिर थी क्योंकि मैं अच्छी तरह समझती थी कि बदतरीन खानदानी धोखे अक्सर महंगे लैंपों और शादी की फरेम शदा तस्वीर वाले खूबसूरत ड्राइंग रूम्स में होते हैं। लालच कभी भी विलन की शक्ल में नहीं आता। ये मिठाई के एक खूबसूरत डब्बे के साथ आता है या एक ऐसे शौहर की शक्ल में आता है जो कहता है कि इसने आपकी सालगिरह के लिए खुसूसी डिनर का प्रोग्राम बनाया है। इस दोपहर मैं नीचे की बेकरी से लेमन केक लेकर दफ्तर से निकली क्योंकि मेरी नौजवान असिस्टेंट सना ने इसरार किया था कि किसी भी औरत को अपनी सालगिरह पर खाली हाथ घर नहीं जाना चाहिए, चाहे इसके शौहर ने कुछ भी क्यों ना सोच रखा हो। मैंने केक के डब्बे को अपनी कार की अगली सीट पर एहतियात से रखा और रेडियो की आवाज़ धीमी करके इस्लामाबाद की शदीद ट्रैफिक में गाड़ी चलाने लगी। खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया ताकि गीले असफाल्ट की खुशबू अंदर आ सके। दोपहर को तेज़ बारिश हुई थी, यानी अचानक होने वाली वो मुख्तसर बहार की बारिश जो मार्गला की पहाड़ियों को साफ सुथरा कर देती है, फुटपाथों से भाप उठती है और सफ़ेद चमेली के फूल गीले रास्तों पर गिरे हुए रेशम की तरह बखर जाते हैं। ज़ैन महीनों से अजीब सलूक कर रहा था, हालांकि अजीब का लफ्ज़ एक ऐसे शख्स के लिए बहुत नर्म है जिसने पहले ही अपनी पूरी जिंदगी को धोखे के गिर्द बनना शुरू कर दिया था। वो इस वक्त वेल्थ मैनेजमेंट में था, आयूं कहिए कि वो लोगों को डिनर पर यह बताना पसंद करता था कि वो एक आला सतह का फिनेंशियल कंसल्टेंट है।
زین اصل میں کیا کرتا تھا یہ ہر 6 ماہ بعد بدل جاتا تھا، اس بات پر منحصر تھا کہ اس نے حال ہی میں کس قسم کے بزنس کارڈز پرنٹ کروائے ہیں۔ انویسٹمنٹ ایڈوائزری، کارپوریٹ لیگیسی پلاننگ، فنانشل کنسلٹنسی۔ وہ خوبصورت ٹیلرڈ سوٹ پہنتا، کنٹری کلب میں تمام اہم لوگوں سے ہاتھ ملاتا اور مارکیٹ کی حکمت عملی کے بارے میں بہت ہی عمدہ انگریزی بولتا، جبکہ ہمارے گھر کے یوٹیلیٹی بل ادا کرنا بالکل بھول جاتا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو دولت کی زبان تو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ڈسپلن سے بالکل محروم تھا۔ پھر بھی ہماری زیادہ تر شادی کے دوران میں نے اس کے اونچے اعتماد کو اس کی اصل صلاحیت سمجھنے کی غلطی کی تھی۔ میں نے اپنی سب سے قریبی دوست کی وفاداری کو بھی محبت سمجھنے کی غلطی کی تھی۔ ہیرا 15 سال سے میری زندگی میں تھی۔ ہم اس وقت ملے تھے جب میں 27 سال کی تھی اور کارپوریٹ قانونی ماحول میں خود کو باوقار دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں پرانے سینئر پارٹنرز 30 سال سے کم عمر کی خواتین کو نظر انداز کرنے کے لیے بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، چاہے وہ خواتین کتنی ہی پیچیدہ جائیدادوں کو خاموشی سے سنبھال رہی ہوں۔ ہیرا ایک شوخ اور بے باک انداز میں بات کرتی تھی جس سے رسمی کمرے کم بوجھل محسوس ہوتے تھے۔ اس کے گھنے سیاہ بال تھے، متحرک ہاتھ، اور میری باتوں کو اس طرح مکمل کرنے کی عادت تھی جیسے ہم ایک ہی سانس شیئر کر رہے ہوں۔ وہ ایک بڑے نجی بینک میں پرائیویٹ ٹرسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی اور اسلام آباد کے پرانے امیر خاندانوں کے بارے میں کسی بھی ایسے شخص سے زیادہ جانتی تھی جس نے خود لاکھوں کی جائیداد نہ پائی ہو۔ ہم ہر اتوار کو اکٹھے چائے پیتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب میری ماں کو آدھے سر کا درد ہوتا تو وہ کس طرح کی سبز چائے پسند کرتی تھی۔ اس کے پاس میرے گھر کی ایک اضافی چابی تھی۔ وہ میری ہی کچن میں بالکل میرے ساتھ کھڑی ہو کر زین کی 40ویں سالگرہ کا کیک تیار کرنے میں میری مدد کر چکی تھی، جبکہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دنیا کی اکلوتی انسان ہوں جو اسے واقعی سمجھتی ہے۔ اگر اپنے مجھ سے 42 سال کی عمر میں پوچھا ہوتا کہ کون مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، تو میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان 2 ناموں کا ذکر کیا ہوتا۔ جب میں اس شام اپنے ڈرائیو وے میں پہنچی تو گھر بالکل پرسکون لگ رہا تھا جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ پورچ کی لائٹس آن تھیں، سامنے کے راستے پر چمیلی کی جھاڑیاں ہری ہو رہی تھیں۔ زین کی گاڑی ڈرائیو وے میں کھڑی تھی۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کے باریک پردوں کے پیچھے سے میں ایک گرم سنہری روشنی اور شموہے کی مدھم جھلک دیکھ سکتی تھی۔ ایک بے وقوف لمحے کے لیے میں مسکرا دی۔ میں نے ایک ہاتھ میں لیمن کیک کا ڈبہ اور دوسرے ہاتھ میں اپنا بھاری لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا۔ میں نے اپنے کولے سے سامنے کا دروازہ بند کیا، فائر کے سنگ مرمر کے فرش پر قدم رکھا اور آواز دی، زین۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کیک کا ڈبہ روزمرہ کی ڈاک کے پاس کانسیول ٹیبل پر رکھ دیا اور غور سے سننے لگی۔ اوپر کسی کمرے میں ہلکی سی موسیقی چل رہی تھا، یعنی کوئی پرانی غزل جو اتنی مدھم آواز میں تھی کہ اس کے الفاظ واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ پھر مجھے اس کی خوشبو آئی، پکے ہوئے گوشت کی تیز بو، اور وہ مخصوص مہنگی خوشبو جو ہیرا ہمیشہ اس وقت لگاتی تھی جب وہ خود کو بالکل ناقابل شکست محسوس کرنا چاہتی تھی۔ میں بالکل ساکت کھڑی ہو گئی۔ لوگ اکثر وجدان کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں جیسے وہ زندگی پر آسمانی بجلی کی طرح گرتا ہے۔ میرا وجدان کبھی ایسا نہیں رہا۔ میرا بہت خاموش ہوتا ہے۔ یہ وہ چھوٹا ٹھنڈا اندرونی بدلاؤ ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب ایک کمرہ اچانک منطقی طور پر سمجھ میں آنا بند ہو جاتا ہے، اور آپ کے دماغ کا منظم حصہ خاموشی سے ایک معینی فہرست بنانا شروع کر دیتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کا دل آپ کی حفاظت کے لیے جھوٹ گھڑنا شروع کر دے۔ ہیرا کی مخصوص خوشبو۔ شام کے 6 بجے میرے گھر میں اپنے شوہر کا نام دوبارہ پکارے بغیر قالین والی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مجھے سب سے چھوٹی اور معمولی باتیں یاد ہیں۔ دوسری سیڑھی اب بھی بائیں جانب سے تھوڑا سا چرچراتی تھی۔ حال کے فکسچر کو ایک نئے بلب کی ضرورت تھی۔ کسی نے زین کے چمڑے کے چپل ہمارے ماسٹر بیڈ روم کے باہر لکڑی کے بینچ کے نیچے لاپرواہی سے چھوڑ دیے تھے۔ بیڈ روم کا دروازہ تقریباً 3 انچ کھلا ہوا تھا۔ روشنی کی ایک تیز لکیر اندھیرے حال میں آ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے دروازے کو تھوڑا اور کھول دیا۔ میں نے اپنے بیڈ روم میں ہیرا کو دیکھا۔ زین بیڈ کے سرہانے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسے شخص کا تاثر تھا
جس نے پہلے ہی سب کچھ جائز قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ پھر میں نے اس کا لیپ ٹاپ دیکھا۔ وہ زین کی طرف بیڈ پر کھلا ہوا تھا، اس کی اسکرین مدھم کمرے میں چمک رہی تھی۔ شروع میں میرے دماغ نے صرف اسٹیٹ کے کاغذات کی جانی پہچانی فارمیٹنگ دیکھی، جیسے رقم کی تقسیم کے کالم، اکاؤنٹس کے خلاصے اور ڈیجیٹل دستخط۔ پھر میری نظریں اہم ہیڈر پر پڑیں، بیگم شمیم میر فیملی ٹرسٹ۔ بیگم شمیم زین کی ماں تھیں۔ ان کے اکاؤنٹ کے خلاصے کے نیچے ایک بینک ٹرانسفر کا نوٹ تھا جس نے میرے پھیپھڑوں کی ہوا کو برف کر دیا۔ میں اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی مجھے روکنے کے لیے حرکت کرتا، بیڈ کے کونے سے آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ زین آخر کار ہلا، لیکن وہ بہت دیر کر چکا تھا۔ اس نے کہا، آئلہ مت کرو۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک ہاتھ اٹھا دیا۔ مت بولو۔ میری آواز میری اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ بالکل سپاٹ، ٹھنڈی اور اندر سے کھوکھلی تھی۔ ہیرا نے خود کو سنبھالا، اور اگر میں 90 سال کی عمر تک بھی زندہ رہوں تو میں کبھی بھی اس کی اس ہمت کو نہیں بھول سکوں گی جو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے یہ کہنے کے لیے دکھائی کہ آئلہ، یہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف گھورتے ہوئے جواب دیا، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا، سوائے بیڈ سائڈ لیمپ کی ہلکی سی آواز کے۔ میں نے دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھا۔ ایک بہت بڑی رقم کی منتقلی کو بینک نے روکا تھا اور پھر اسے دستی طور پر واپس کیا گیا تھا۔ ڈیجیٹل لاگ فیلڈ میں ایسے دستخط تھے جو نہ تو زین کے تھے اور نہ ہی اس کی ماں کے۔ تاریخ 3 ہفتے پہلے کی تھی۔ اس میں ایک مخصوص فاؤنڈیشن کا واضح ذکر تھا جو میں جانتی تھی کہ خالہ شمیم نے زین کے والد کے انتقال کے بعد صدقہ اور یتیم خانوں کے لیے قائم کی تھی، اور ٹھیک اسی جگہ ڈیجیٹل دستاویز کے نچلے کونے میں اس بینک کے پرائیویٹ ٹرسٹ ڈویژن کا آفیشل واٹر مارک تھا جہاں ہیرا کام کرتی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے کے لیے 10 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہیں چاہیے تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ابھی پوری کہانی نہیں جانتی تھی، لیکن میں کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ میری سب سے قریبی دوست نے اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے اس کی ماں کے ذاتی مال کے کاغذات تک رسائی حاصل کی تھی، اور وہ دونوں میرے بیڈ روم میں بیٹھے تھے۔ میری سالگرہ کی شام کو ان کے درمیان کسی بڑے فنانشل دھوکے کا ثبوت کھلا ہوا تھا۔ جیسے وہ دونوں اتنے لاپرواہ ہو چکے تھے کہ انہیں سچ مچ یقین تھا کہ میں وہ عورت کبھی نہیں بنوں گی جو چائے پیش کرنے سے پہلے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں نے لیپ ٹاپ کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ میں نے براہ راست زین کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بقیہ کپڑے اور چیزیں لینے واپس آؤں، مجھے ہمارے مشترکہ بینک اکاؤنٹس کا ہر ایک پاس ورڈ لکھ کر کچن کے کاؤنٹر پر چاہیے۔ اگر آج رات 1 روپیہ بھی یہاں سے وہاں ہوا تو مجھے فوراً معلوم ہو جائے گا۔ وہ مجھے خالی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مجھے اس طرح بولتے ہوئے نہ سنا ہو۔ سچ تو یہ تھا کہ شاید اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں وہ لیپ ٹاپ، اپنی کار کی چابیاں اور بیکری کا وہ ڈبے لے کر کمرے سے باہر نکل آئی جس میں لیمن کیک تھا جو میں نے اپنی سالگرہ کے لیے خریدا تھا۔ آدھی رات تک میں جانتی تھی کہ میری شادی پوری طرح ختم ہو چکی ہے۔ رات کے 1 بجے تک اپنی ماں کے کھانے کی میز پر لیپ ٹاپ کھولے ہوئے اور ہاتھ میں ایک لیگل پیڈ تھا مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا یہ تعلق اصل میں اس بڑے نقصان کا سب سے چھوٹا حصہ تھا جو وہ کر چکے تھے۔ میری ماں کا گھر ہمیشہ سے وہ جگہ رہا تھا جہاں خوفناک حقائق کم خوفناک محسوس ہوتے تھے۔ ایسا اس لیے نہیں تھا کہ وہاں کا ماحول بہت نرم تھا۔ پروین بی بی کوئی نرم مزاج خاتون نہیں تھیں۔ وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی ایک ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس تھیں جن کے چاندی جیسے بال پیچھے ایک جوڑے میں بندھے ہوتے تھے۔ ان کی کمر بالکل سیدھی رہتی تھی، اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی بھی تباکن خبر کو اپنی گود میں ہاتھ رکھ کر اتنے سکون سے سنتیں کہ اگر آپ انہیں نہ جانتے ہوں تو آپ ان کے اس اطمینان کو لاپرواہی سمجھ بیٹھیں۔ لیکن سیکٹر F7 کے اس پرانے گھر نے ہر اس بھاری اور ٹوٹی ہوئی چیز کو سنبھالا تھا جو کبھی میرے ساتھ ہوئی تھی۔ اس گھر نے میرے والد کے انتقال کے بعد تعزیت کے اجتماعات کو دیکھا، میری یونیورسٹی کا پہلا ریجیکیشن لیٹر سنبھالا، اس فون کال کو سنا جب مجھے بتایا گیا کہ 23 سال کی عمر میں میرا اپینڈکس پھٹ گیا ہے، اس رات کو دیکھا جب زین نے رشتہ بھیجا تھا، اور اس خاموش صبح کو یاد رکھا جب 6 ماہ بعد میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں، اور پھر بھی میں نے آگے بڑھ کر اس سے شادی کر لی۔
یہ ان کا گھر تھا جہاں میں نے سیکھا تھا کہ ایک عورت شدید عوامی تذلیل کے سامنے بھی بالکل سیدھی بیٹھ سکتی ہے اور اپنے دل کو جذباتی تماشے میں بدلنے سے روک سکتی ہے۔ میری 42ویں سالگرہ پر رات کے 1 بجے میں اس لکڑی کی میز پر اپنے دفتری لباس اور ہلس میں بیٹھی تھی۔ زین کا لیپ ٹاپ میرے سامنے کھلا تھا اور میری ماں چولہے پر سبز چائے کے لیے پانی گرم کر رہی تھی جو پینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے کیتلی کو نیچے رکھا، ایک بار میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر چمکتی ہوئی اسکرین کی طرف، اور واحد مفید سوال پوچھا، تم نے اس اسکرین پر اس واضح دھوکے کے علاوہ کیا دیکھا؟ یہ سوال بالکل وہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں کسی دوست کے پاس جانے کے بجائے سیدھی ان کے پاس آئی تھی۔ کوئی دوست ہوتی تو گھبرا جاتی، روتی، کہتی اللہ آئلہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں وہاں جا کر اس کی گاڑی پر اسکریچ مار دوں؟ میری ماں کے پاس ان جذباتی رد عمل کے لیے بالکل وقت نہیں تھا جو حقائق کو ترتیب دینے سے پہلے توانائی کو ضائع کرتے ہیں۔ میں نے لیپ ٹاپ کی اسکرین ان کی طرف گھمائی اور ڈیجیٹل بینک ٹرانسفر لاگ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ خالہ شمیم کا چیریٹیبل ٹرسٹ اکاؤنٹ ہے۔ زین کے پاس اس تک رسائی کا کوئی قانونی حق نہیں ہے، براہ راست تو بالکل نہیں، اور ہیرا کے پاس اس کے ذاتی کمپیوٹر پر بینک کی کوئی اندرونی دستاویزات نہیں ہونی چاہئیں۔ میری ماں نے اپنا چشمہ درست کیا اور آگے جھکیں۔ ہم یہاں اصل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے اپنی انگلی سے لائن کا تعاقب کرتے ہوئے سمجھایا، یہ ایک ریورسل انٹری ہے۔ رقم کو پوری طرح اکاؤنٹ سے نکالا گیا اور پھر اسے واپس اندر دھکیل دیا گیا۔ شاید اس لیے کہ ان میں سے کوئی گھبرا گیا تھا، شاید اس لیے کہ انہیں اندازہ ہوا کہ ڈیجیٹل کاغذات کا یہ راستہ بہت واضح ہے۔ اس نوٹ کو دیکھیں، یہ ایک عبوری منظوری کا حوالہ دیتا ہے۔ خالہ شمیم اپنے بڑے بیٹے فرحان کو شامل کیے بغیر کبھی بھی اس طرح کی رقم کی منتقلی کی منظوری نہیں دیتی۔ وہ اپنے باغ کے لیے نئے پودے منگوانے کے لیے بھی فرحان سے مشورہ کرتی ہے۔ میری ماں نے آہستہ سے ایک بار سر ہلایا۔ وہ زین کے خاندان کو اسی طرح جانتی تھیں جیسے پرانے اسلام آباد کے خاندان ایک دوسرے کی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں، بغیر کبھی یہ مانے کہ وہ کتنا گہرا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ خالہ شمیم سے چیریٹی کمیٹی کے کھانوں اور خاندانی عید کے ڈنرز پر مل چکی تھیں۔ وہ فرحان میر کو اس کی ساکھ سے جانتی تھیں، یعنی بڑا بھائی، سنجیدہ انسان، محتاط آنکھوں اور بے داغ ریکارڈ والا کارپوریٹ وکیل۔ اور وہ زین کو اس طرح جانتی تھیں جیسے مائیں ہمیشہ ان دامادوں کو جانتی ہیں جن پر انہوں نے کبھی پورا بھروسہ نہیں کیا ہوتا، یعنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایک خاموش حساب رکھنا جو سالوں کے دوران کبھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی، جیسے یوٹیلیٹی بلوں کی دیر سے ادائیگی، اس کی آمدنی کے بارے میں مبہم وضاحتیں، اور وہ چمک دمک جو سامعین کو متاثر کرنے کے لیے بہت زیادہ دکھائی جاتی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم یہ ثابت کر سکتی ہو کہ اس انٹری کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا، آج رات تو نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم یہ ثابت کر سکتی ہو کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس سوال نے مجھے اسکرین سے اوپر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میری ماں کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھیں، ایک ہاتھ چولہے کے پاس تھا۔ وہ اب بھی وہی سادہ سوتی چادر اور گھریلو لباس پہنے ہوئے تھیں جو وہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پہن لیتی تھیں، چاہے موسم کیسا ہی ہو یا کوئی بھی مہمان آیا ہو۔ ان کے چہرے پر کوئی ترس نہیں تھا اور بالکل کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ یہ بس وہی پرانی اسکول کی ہیڈ مسٹریس والی توقع تھی کہ اگر میں ان کے کمرے میں ایک بہت بڑا بحران لے کر آ رہی ہوں تو مجھے اس کا حل سوچنے کے لیے پوری طرح تیار ہونا چاہیے۔ میں نے نرمی سے کہا، ہاں مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتی ہوں۔ انہوں نے ایک مختصر سا سر ہلایا۔ پھر وہیں بیٹھو اور سوچو، میں چائے پھر بھی بنا لوں گی۔ میں اس رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی۔ اس کے بجائے میں نے گھنٹوں لگا کر اپنی ماں کے لیگل پیڈ پر ایک تفصیلی فہرست تیار کی۔ میں نے 20 سال وراثت کے معاملات، جائیداد کے تنازعات، خاندانی زمین کی لڑائیاں اور اس اچانک بدصورت لالچ کو سنبھالنے میں گزارے ہیں جو خاندانوں کے اندر کسی بزرگ کے انتقال کے بعد سر اٹھاتا ہے۔ اگر اب اسٹیٹ اور فیملی لا میں کافی وقت گزاری تو اب یہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ دھوکہ کسی بہت بڑے دھماکے کے ساتھ آتا ہے۔ زیادہ تر وقت یہ خاموشی سے آہستہ آہستہ قدم جمانے کے ساتھ آتا ہے۔ ایک حقدار بھانجا جو خاموشی سے چیک بک ادھار لے لیتا ہے، ایک بیٹی جو یادداشت کھو جانے والے بوڑھے باپ کو اس بات پر راضی کر لیتی ہے کہ وہ جائیداد کی دستاویزات اس کے نام کر دے،
ایک بھائی جو آسانی سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صرف پیچیدہ قانونی کاغذات میں مدد کر رہا ہے۔ ان قانونی معاملات میں بچنے کا سب سے پہلا اصول بہت آسان ہے، اپنی یادداشت پر اکیلے بھروسہ مت کرو۔ ہر ایک تفصیل کو لکھ لو، اس سے پہلے کہ شرمندگی، دل ٹوٹنا، اشدید تھکن حقائق کو آپ کے دماغ کے لیے برداشت کرنا آسان بنانے کے لیے بدلنا شروع کر دے۔ تو میری سالگرہ پر رات کے 1:30 بجے، جب میرا رشتہ ہمارے گھر میں بالکل راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، میں نے اپنی ماں کے لیگل پیڈ پر ایک سخت ٹائم لائن شروع کی۔ زین اور ہیرا ایک ناجائز رشتے میں ملوث ہیں۔ ہیرا کا آفیشل بینک واٹر مارک زین کے ذاتی کمپیوٹر پر کھلی میر فیملی ٹرسٹ کی دستاویز پر موجود ہے۔ ٹرانزیکشن لاگ براہ راست اس فاؤنڈیشن اکاؤنٹ کا حوالہ دیتا ہے جو بیگم شمیم میر کے کنٹرول میں ہے۔ دھوکے سے کی گئی وہ انٹری واپس الٹ دی گئی تھی۔ نوٹ پر منتقلی کی تاریخ ٹھیک سے ہفتے پرانی تھی۔ لیپ ٹاپ میرے بیڈ روم میں کھلا ہوا تھا جب میرے شوہر اور میری سب سے قریبی دوست میرے ہی گھر میں اکٹھے تھے۔ وہ پہلا صفحہ تھا۔ دوسرا صفحہ اس سے کہیں زیادہ بدصورت تھا، کیونکہ اس نے مجھے یہ دکھاوا چھوڑنے پر مجبور کر دیا کہ میری زندگی کا پچھلا سال بالکل نارمل تھا۔ زین مجھ سے فیملی ٹرسٹ کے قوانین اور وراثت کے ڈھانچے کے بارے میں غیر معمولی سوالات پوچھ رہا تھا، ہمیشہ اسی ہلکے پھلکے اور عام انداز میں جو لوگ کسی شدید تجسس کو بالکل بے ضرر دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اکثر ڈنر پر پوچھتا تھا، موجودہ قانون کے تحت جانشین ٹرسٹیز کیسے کام کرتے ہیں؟ کیا کوئی قانونی حقدار بینک سے ہنگامی مالی مدد کی درخواست کر سکتا ہے اگر اصل ٹرسٹی بوڑھا یا بیمار ہو؟ ان کی ریسپشنسٹ نے بڑا سا چشمہ پہن رکھا تھا، اور جب میں نے وزٹر لاگ پر دستخط کیے تو وہ بالکل نہیں مسکرائی، جس کی میں نے دل سے تعریف کی۔ زندگی کے بحران کے بیچ میں موجود خواتین کا استقبال اکثر غلط قسم کی نرم ہمدردی سے کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو یہ محسوس کراتا ہے جیسے آپ بیمار ہیں، اس سے پہلے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ آپ واقعی ٹوٹ چکے ہیں یا نہیں۔ وکیل محترمہ رشید اپنے 50 کی دہائی کے آخر میں تھیں۔ وہ ایک سخت باوقار انداز میں بہت ہی خوبصورت تھیں، ان کے چاندی کی لکیروں والے بال تھوڑی تک کٹے ہوئے تھے، اور ان کی باروب آواز ہر ایک جملے کو ایسا دکھاتی تھی جیسے وہ ہائی کورٹ کے کسی جج سے پہلے سے منظور شدہ ہو۔ انہوں نے پہلے 3 منٹ یہ بتانے میں بالکل ضائع نہیں کیے کہ انہیں کتنا افسوس ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں جذباتی طور پر خود کو کیسے سنبھال رہی ہوں، انہوں نے بس مجھ سے کہا کہ میں بالکل شروع سے بات شروع کروں۔ چونکہ وہ 12 گھنٹوں میں پہلی انسان تھیں جو خالی ہمدردی کے بجائے حقائق کی درست ترتیب کی زیادہ پرواہ کرتی نظر آئیں، میں نے فوراً ان پر بھروسہ کر لیا۔ میں نے انہیں گھر آنے اور زین اور ہیرا کو اپنے گھر میں پانے کے بارے میں بتایا۔ میں نے انہیں لیپ ٹاپ ٹرسٹ کی دستاویزات، بینک ٹرانسفر کے نوٹ اور اس غیر ارسال شدہ ای میل کے خاکے کے بارے میں بتایا جو مجھے ملا تھا۔ میں نے انہیں خالہ شمیم کے صدقے کے اکاؤنٹ کی تاخیر سے ہونے والی ادائیگی، زین کے ٹرسٹ لا کے بارے میں حالیہ سوالات، بینک کے اندرونی نظام تک ہیرا کی براہ راست رسائی، اور اس حقیقت کے بارے میں بتایا کہ میرے شوہر نے بظاہر یہ فیصلہ کیا تھا کہ میری سالگرہ کی رات میرے ہی چھت کے نیچے دھوکے اور کارپوریٹ بدسلوکی کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے بہترین رات تھی۔ محترمہ رشید نے نیلے رنگ کی سیاہی سے لیگل پیڈ پر درست نوٹس بنائے۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکی تو انہوں نے اپنی تحریر کو ایک بار غور سے پڑھا، اپنے فاؤنٹین پین کو بند کیا اور اوپر دیکھا۔ انہوں نے اپنی مستحکم آواز میں کہا، تمہارے شوہر کا تمہاری سب سے قریبی دوست کے ساتھ مل کر تمہارا بھروسہ توڑنا بدصورت ہے۔ تمہارے شوہر کا اپنی ماں کے نجی ٹرسٹ تک اندرونی رسائی کا استعمال کر کے رقم منتقل کرنا قانونی طور پر قابل کارروائی ہے۔ اس جملے کے کامل استحکام نے مجھے کسی بھی تسلی کے الفاظ سے کہیں زیادہ پرسکون کر دیا۔ میں نے پوچھا، میں اس وقت اصل میں کیا ثابت کر سکتی ہوں؟ انہوں نے ایمانداری سے جواب دیا، آج کے دن کارپوریٹ فراڈ کے مجرمانہ الزامات دائر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور میں اس کا دکھاوا نہیں کروں گی، لیکن یہ کچھ لوگوں کو بہت پریشان کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ قانونی طور پر اب کی حفاظت کے لیے کافی ہے، اور یہ ان کی ماں کے ویلتھ مینیجرز کو ہائی الرٹ پر رکھنے کے لیے کافی ہے، اس سے پہلے کہ مزید رقم غائب ہو جائے۔ میں زین کا لیپ ٹاپ، اپنا فون اور وہ پہلا لیگل پیڈ لے کر آئی تھی جو میں نے اپنی ماں کے کچن سے اٹھایا تھا۔ محترمہ رشید نے اگلے 90 منٹ مجھے یہ سمجھانے میں گزارے کہ ہمارے کیس کے لیے کیا سب سے زیادہ اہم تھا، یہ نہیں کہ کیا سب سے زیادہ دکھ پہنچا رہا تھا۔
بلکہ کس چیز کی قانونی اہمیت تھی۔ ہم نے ای میل کا پرنٹ نکالا، ہم نے براؤزر ہسٹری محفوظ کی، ہم نے بینک کی اندرونی فائلوں کو ایک بیرونی ڈرائیو پر کاپی کیا جو انہوں نے اپنے ڈیسک کے ایک لاکھ دراز سے نکالی تھی۔ ہم نے ان تمام مشترکہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلی فہرست بنائی جو زین اور میں رکھتے تھے، ہر لائن آف کریڈٹ، ہمارے سونے کے اثاثے، ہماری انشورنس پالیسیاں، اور ہر وہ پاس ورڈ جو وہ شاید تبدیل کرنے کی کوشش کرتا اس لمحے جب اسے اندازہ ہوتا کہ میں گھر نہیں آ رہی، روں گی نہیں اور سودا بازی نہیں کروں گی۔ دوپہر تک میری ٹوٹی ہوئی شادی قانونی کاموں کے ایک مجموعے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس میں ایک بہت ہی واضح اور پرسکون کرنے والی بات تھی۔ لنچ سے پہلے محترمہ رشید نے مقامی عدالت کے ذریعے عارضی مالی امتناعی حکم دائر کر دیا۔ یہ کوئی ڈرامائی چیز نہیں تھی، کوئی پولیس اہلکار ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو رہے تھے، یہ صرف مشترکہ اکاؤنٹس کو خالی کرنے، بڑی رقم منتقل کرنے، جائیداد کے ساتھ کھیلنے سے روکنے کے لیے ایک خاموش معمول کا فریزنگ عمل تھا جبکہ طلاق کی درخواست تیار کی جا رہی تھی۔ انہوں نے میر فیملی ٹرسٹ کے مینیجر کو ایک آفیشل خط بھی لکھا جس میں بیگم شمیم کے چیریٹیبل اکاؤنٹ سے متعلق حالیہ ادائیگیوں کے فوری اندرونی آڈٹ کی درخواست کی گئی۔ وہ خط انتہائی محتاط تھا۔ اس نے کسی پر براہ راست کوئی الزام نہیں لگایا۔ اس نے صرف یہ دستاویز کیا کہ میرے پاس یہ یقین کرنے کی ٹھوس وجہ ہے کہ ایک بیرونی شخص نے ٹرسٹ کے خفیہ مواد تک نامناسب رسائی حاصل کی ہے، اور یہ کہ میں اس معاملے سے متعلق الیکٹرانک ثبوتوں کو باضابطہ طور پر محفوظ کر رہی ہوں۔ اس دستخط شدہ دستاویز کو ایک فولڈر میں رکھتے ہوئے محترمہ رشید نے کہا، اب فرحان میر کے معاملے کے لیے میں جانتی تھی کہ ان کا نام جلد ابدیر سامنے آئے گا، پھر بھی ان کا نام اونچی آواز میں سن کر میرے سینے میں اچانک جکڑن پیدا ہو گئی۔ میں نے نرمی سے کہا، وہ بنیادی طور پر اس کے حقدار نہیں ہیں۔ خالہ شمیم زندہ ہیں، یہ مکمل طور پر ان کا ٹرسٹ ہے۔ محترمہ رشید نے اشارہ کیا، اگر ان کی والدہ بیمار نااہل ہو جاتی ہیں تو وہ قانونی طور پر نامزد جانشین شریک ٹرسٹی بھی ہیں، اور اگر زین نے اس اکاؤنٹ کے 1 روپے کو بھی چھوا ہے تو فرحان کو لازمی طور پر کسی نہ کسی طرح معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اعتراف کیا، میں چاہوں گی کہ وہ یہ بات ٹھوس ثبوت کے ساتھ ایک پیشہ ور ذریعہ سے سنیں بجائے اس کے کہ ان کے چھوٹے بھائی کی طرف سے کوئی بنائی گئی کہانی ہو۔ یہ بالکل وہی مشورہ تھا جو میں اپنے ہی کسی قانونی کلائنٹ کو دیتی۔ یہ بالکل وہی تھا جو میں خود نہیں کرنا چاہتی تھی۔